وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انشاءاللہ میں آپ اور آپ کے معزز مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر غیر نہیں ہوں گا. آپ سے ایک دو باتیں ضروری کہنی ہیں. وہ آپ نے میری باتیں انتہائی توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ سماعت فرمانی ہے. کچھ دوست احباب 30 چک سے 31 چک سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلد پہنچنے والے ہیں. ان کے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ شیخ کا خطاب شروع ہو جائے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے. تورات، انجیل، زبور، صحیفے تمام کا خلاصہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ذکر کیا ہے. اور پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 6 مضامین بیان کیے ہیں. پورے قرآن کے اندر 6 مضامین. سب سے پہلے توحید، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نماز، روزہ، حج، زکات، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، جو لوگ یہ باتیں مانیں گے ان کی کیا حالت ہوگی، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے صرف 6 چیزیں بیان کی ہیں. دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال. یہ پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو 1-2 منٹ کے اندر ذکر کیا ہے. اور پھر یہ 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا. اس لیے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں. ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. کہ اللہ نے جو 6 مضامین اللہ کریم نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مقدس، اور قرآن مقدس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ. 6 مضامین اللہ نے جو قرآن میں بیان کیے ہیں وہ فاتحہ میں بیان کر دی. اور فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے درس کے اندر. سورۃ فاتحہ کے بعد دوسرا نمبر سورۃ البقرہ، بقرہ بھی پڑھی ہے. بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران، آل عمران بھی ہم نے پڑھی ہے. اور اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ النساء. اب ان 4 صورتوں کا میں تعلق ذکر کرنے لگا ہوں صرف 2-3 منٹ کے اندر. آپ نے میری بات توجہ انتہائی توجہ سے سننی ہے. فاتحہ میں اللہ نے بیان کیا کہ میرے بندوں تم یہ کہو کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تو اس سے مانگتے ہیں. فاتحہ مکمل. فاتحہ کے بعد ہے سورۃ البقرہ. فرمایا کہ جس طرح تم نے فاتحہ میں مجھ سے وعدہ کیا تھا نا اسی پہ قائم رہنا. بقرہ گائے کی پوجا نہیں کرنی، یہود کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح گائے کی پوجا نہیں کرنی،
بلکہ گائے کو ذبح کرنا ہے، اس کی کھال اتارنی ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور تم نے کھانا ہے اللہ کے نام کا، نام لے کر۔ جیسے تم نے فاتحہ میں کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، بقرہ میں یہ کہا گیا سورۃ البقرہ کے اندر کہ گائے کی پوجا نہیں کرنی۔ بقرہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آل عمران۔ اللہ کریم نے آل عمران کے اندر فرمایا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، گائے کی پوجا بھی نہیں کرنی، لیکن میرے نیک بندوں کی پوجا بھی نہیں کرنی۔ آل عمران کے اندر فرمایا مریم کو نہیں پوجنا، عیسیٰ کو نہیں پوجنا علیہ السلام۔ جیسے تم نے فاتحہ میں وعدہ کیا تھا اللہ مدد بھی تو اسے مانگتے ہیں، عبادت بھی تیرے کرتے ہیں، اسی طرح گائے کی پوجا بھی نہیں کرنی، اور اللہ کے نیک بندوں کی پوجا بھی۔ آل عمران کے اندر یہ بتایا کہ ان کی بھی پوجا نہیں کرنی۔ اس کے بعد نمبر آیا سورۃ النساء۔ نساء کے اندر فرمایا فاتحہ کے اندر بھی تم نے میرے حق کو پڑھا ہے، بقرہ کے اندر بھی تم نے میں اللہ کے حقوق کو پڑھا ہے، آل عمران کے اندر بھی تم نے میں اللہ کے حقوق کو پڑھا ہے۔ خیال رکھنا اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرنا ہے، خصوصاً جو تمہارے گھروں کے اندر خواتین رہتی ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ فاتحہ بھی ہو گئی، بقرہ بھی ہو گئی، آل عمران بھی ہو گئی، نساء بھی ہو گئی۔ نساء کے بعد کیا کون سی سورت ہے؟ سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ اللہ کہتے ہیں، توجہ بات کو ختم کرنے لگا، جو تم نے فاتحہ میں وعدہ کیا تھا اسی میں قائم رہنا، میں اللہ کے سوا جانوروں کو بھی نہیں پوجنا، میرے نیک بندوں کو بھی نہیں پوجنا، عورتوں کی حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اور مائدہ کے اندر فرمایا مہنگائی کی ٹینشن پریشانی نہیں لینی، اگر زمین کے اوپر خوراک کم ہو جائے گی میں اللہ پکا پکایا کھانا آسمانوں سے نازل کر دوں۔ یہ ہے تعلق صورتوں کا۔ مفسرین نے ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ موتیوں کی طرح پرو دیا، ہر آیت کو دوسری آیت کے ساتھ موتیوں کی طرح پرو دیا۔ اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ آپ کی مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے، دیکھا بڑی چہل قدمی ہے، ریل پھیل ہے، لوگ مصروف ہیں لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر۔ ابو ہریرہ حافظ الحدیث کھڑے ہو کے نا بازار کی کولے پہ آواز لگائی، یا اہل السوق، او بازار والوں، جو انسان تم میں سے مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ ہر بندے نے بازار کے اندر جو اعلان سنا نا ابو ہریرہ کا، اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑا اور دوڑے لگا دی مسجد نبوی کی طرف گئے۔ دیکھا کچھ لوگوں کو ابو ہریرہ دروازے پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے ابو ہریرہ مسجد کے اندر وراثت تقسیم ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ توجہ، کیا دیکھا تم نے؟ ہم نے مسجد کے اندر دیکھا ہے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وَقَدْ رَأَيْنَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور ہم نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو قرآن کے الفاظ صحیح کر رہی تھی، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، قرآن کی تفسیر پڑھ رہی تھی۔ وراثت ہم نے تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن صحیح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے قرآن صحیح کرتے ہوئے، ہم نے قرآن صحیح کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ترجمہ پڑھتے ہوئے دیکھا
سیدنا ابو ہریرہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے افسوس ھذا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم نے دیکھا ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو، یہ ظاہری طور پہ قرآن پڑھ رہے تھے، حقیقت کے اندر میرے نبی کی وراثت سے حصہ لے رہے تھے۔ تمہاری مسجد کے اندر درس قرآن ہوتا ہے، تمہاری مسجد کے اندر نبی کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اس کے اندر کبھی بھی نہ سستی کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹیبل کی پابندی کرتا ہوں، اور بعض دفعہ آپ لوگوں کی حسن سلوک کی وجہ سے کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا ہجرت کا کہ ہجرت کر جاؤ، لیکن اللہ کو منظور ایسے فی الحال نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آپ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، خود بھی شرکت کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اور آخری بات، آپ نے مجھے 4 سال ہے یہاں، آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھا ہے، میری طبیعت کو، میرے مزاج کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ جیسے میرا مزاج ہے، الحمدللہ ہم نے یار بھی بنائے ہیں تو اپنے مزاج کے بنائے ہیں۔ آپ کے سامنے شیخ بیٹھے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی فیصل آباد کے اندر، میں باوضو کھڑا ہوں، خانہ خدا میں کھڑا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، کرام کاتبین میری بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے میرا رب۔ فیصل آباد کے اندر میں نے ان کو بلایا، پروگرام کرایا، پروگرام کے بعد دال چنے کے ساتھ روٹی دی اور خرچہ نہیں دیا، جیب خرچ نہیں دیا شیخ کو، پروگرام کرایا، دعوت دی، پروگرام کرایا، چنے کی دال کے ساتھ سادہ کھانا کھلایا اور ودا کر دیا۔ اور ابھی آپ کی مسجد کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا تو بھائی نے کہا میں حاضر ہوں، جاؤ تمہیں چیلنج ہے، کسی مولوی کے ساتھ ایسے کر کے دیکھو، کسی خطیب کے ساتھ ایسے کر کے دیکھو، اللہ کی قسم تمہارا فون نہیں سنیں گے۔ ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے، ایسے علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کے لیے میں نے ایک بڑے معزز مہمان کو دعوت دی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ احباب کا بھی آپ نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس پروگرام کے اندر حصہ لیا۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، گجرانوالہ کے اندر ایک اردو بازار ہے، اور اردو بازار کے اندر ایک مکتبہ نعمانیہ ہے۔ میری بات یہ بھی توجہ سے سنی آپ نے، وہ مکتبہ نعمانیہ والے نے یہ بات سنائی ہے اور حقیقت ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہو۔ میری بات توجہ سے سنی آپ نے، نعمانیہ والا کہتا ہے میں نے کتاب اٹھائی دے دی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ کے پاس اہل الحدیث کے خلاف کوئی کتاب ہے جو اہل الحدیث کے خلاف لکھی ہوئی؟ کہتا ہے میں نے کتاب اٹھائی دے دی۔ پھر کہتا ہے کہ شیعت کے خلاف آپ کے پاس کتاب ہے جو شیعت کے خلاف لکھی ہوئی ہو؟ کہتا ہے میں نے کتاب اٹھائی دے دی۔ کہتا ہے مرزائیت کے خلاف میں نے کتاب اٹھائی دے دی۔ تمام فرقوں کے خلاف کتابیں لینے کے بعد جب وہ نیچے اترنے لگا نا سیڑھیوں سے، تو واپس آیا میرے پاس اور کہتا ہے کوئی ساڑھے خلاف بھی کتاب ہے توجہ، ہمارے خلاف بھی کوئی آپ کے پاس کتاب ہے؟ ہم ایک مخصوص فرقہ سے، سین سے ہمارا تعلق ہے، بریلویت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے خلاف بھی کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ مکتبہ نعمانیہ والا کہتا ہے میں نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، میں نے کہا یہ لے جاؤ۔ کہتا ہے افسوس تو نے قرآن دے دیا، قرآن پکڑا دیا۔ اس نے کہا بیٹا لے جاؤ، اللہ کے فضل سے جہاں سے بھی تم کھولو گے نا یہ قرآن تمہارے خلاف ہوگا، تمہارے عقیدے کے خلاف ہوگا، تمہارے نظریے کے خلاف ہوگا۔ جب اس نے مجھے واقعہ سنایا پھر مجھے پتہ چلا کہ مولوی ممبروں پہ کھڑے ہو کے کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو معاذ اللہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں اپنے گھروں کے اندر قرآن مقدس والا ترجمہ والا قرآن پاک لائیے گا۔ آج کل
اہلا وسہلا مرحبا شیخ آگے تشریف میرے بھائی حضرت مولانا رہنما ابو صفی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میرا ایک گھر 29 میں ہے اور دوسرا گھر 30 چک میں ہے، یہ میرے گھر سے آئے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ ترجمے والا قرآن پاک لیں، اگلی بات بھی آپ نے میری آخری بات غور سے سننی ہے۔ آج کل قرآن مقدس ایک چھپا ہے ڈبیوں والا اچھی کاغذ کے اندر انہوں نے چھاپا ہے، دارالسلام والے نے چھاپا ہے، ایک لفظ کا علیحدہ معنی کیا، لفظ کا ال کا معنی علیحدہ کیا ہے، حمد کا معنی علیحدہ کیا ہے، للہ کا معنی علیحدہ کیا ہے، لفظ رب کا علیحدہ کیا ہے، العالمین کا علیحدہ، ایک لفظ کا علیحدہ معنی کیا ہے۔ آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ قرآن پاک منگوائیں، اپنے گھروں میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور بچی کو قرآن کے سائے میں الوداع کرنے سے بہتر ہے کہ بچے کو قرآن پاک پڑھا کے الوداع کریں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، آئیں قرآن کی طرف، قرآن کے قریب آ جائیں۔ یہ قرآن میرے محمد کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بھنگ پی کے کہتے ہیں کہ ہمیں معاذ اللہ یہ وراثت میں ملی ہے، لوگ قصے کہانیاں بیان کر کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں یہ وراثت میں ملے ہیں، لوگ باطل مذاہب کے اوپر عمل کر کے کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا یہ مسئلہ ہے، ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اور بھائیو، یہ قرآن میرے محمد کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن میرے محمد کی میراث ہے، اس سے حصہ ضرور لیجئے گا۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، دڑا بندیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کی مسجد کے اندر الحمدللہ سورۃ المائدہ کا آغاز ہونے والا ہے، ضرور شرکت فرمائیے گا۔ میری دلی دعا ہے اللہ آپ حضرات کا محبت اور پیار کے ساتھ سبات فرمانا اور شیخ محترم کا تشریف لے آنا، ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی محنت قبول کر کے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں اس کا اجر ہم تو اسے مرنے کے بعد لینا چاہتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر ہمیں اس اجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لینا چاہتے۔ اللہ جو تیرے نبی کی وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، میراث کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ جب ہم فوت ہوں، ہم مر جائیں تو اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کا اجر ہمیں مرنے کے بعد عطا کر دینا۔ شیخ محترم کے خطاب سے پہلے ہمارے انتہائی معزز صاحبزادے 30 شخص سے تشریف لائے ہوئے محمد یحییٰ طاہر صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں۔